یہ نقش جو آپ لکھیں گے یہ آپ کے دشمنوں کی تصدیق کرے گا، یعنی ان کو ظاہر کر دے گا۔ یہ اس نقش کی برکت ہے کہ اس نقش کی برکت سے آپ کا دشمن بھی ظاہر ہوگا اور دشمن کے شر سے بھی محفوظ ہوں گے آپ۔ پہلے نقش دیکھیں، یہ نقش حیدر کرار، یہ نقش ہے، پھر میں اس کو بتاؤں گا آپ نے کس طرح اس 3 دن کے اندر اس کی مکمل زکوٰۃ ادا کر لینا ہے۔ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس نقش کو کہا جاتا ہے کہ یہ نقش حیدر کرار ہے، جو آپ کے چھپے دشمنوں کو ظاہر کر دیتا ہے، جو آپ کے دشمنوں کی منصوبہ بندی جو سالوں سے کی جا رہی ہوتی ہے کہ ان سے محفوظ رکھتا ہے، اور وہ دشمنان اسلام جو کفار ہیں یہ ان پر قہر بن کے نازل ہوتا ہے۔ یہ نقش وہ دشمن جو آپ کی جان کے ہیں ان پر قہر برستا ہے، وہ دشمن جو آپ کی عزت کے ہیں ان پر وہ قہر برستا ہے۔ یہ نقش حفاظت ہونا ایک الگ بات ہے، حفاظت تو ہوگی آپ کی، حفاظت کے لیے بالکل ڈیفرنٹ ہے، یہ حفاظت تو بے شک ہوگی اس سے، لیکن اس کا اصل مقصد جو چھپے ہوئے دشمن ہونا ان کو ظاہر کر دیتا ہے اور آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ اس نقش کی زکوٰۃ 3 دن میں ادا کر لیں گے، 3 دن میں یہ صرف 3 نقش لکھے جائیں گے، کس ساتھ میں لکھے جائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور کیسے لکھے جائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ آئی بات سمجھ میں کہ جب آپ اس کی 3 دن کے اندر یہ 3 نقش لکھ لیں گے اپنے پاس، آئی بات سمجھ میں، تو یہ نقش ساری زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ جس کو چاہے دے دیں، محنت ایک دفعہ کی ہے، اس کے بعد آپ اس کو فوٹو اسٹیٹ کر کے دے دیں کسی کو بھی، لیکن تیار کر کر۔ کہ یہ وہ نقش ہے کہ جو دشمنوں پر قہر بن کے نازل ہوتا ہے۔ کرنا ہمیں یہ ہے کہ یہ نقش حیدر کرار ہم نے 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب روزہ رکھ کر، آئی بات سمجھ میں، نماز کی پابندی کے ساتھ، آئی بات سمجھ میں، جب 13ویں شب لگے، جب 13ویں شب لگے اس شب میں، یعنی کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز کے بعد جب پڑھ لیں گے تو 13ویں شب میں آپ داخل ہو چکے ہوگے، تو آپ نے پین سے اس کی پوری ترتیب سے، جس ترتیب سے یہ نقش ہے اسی طریقے سے پورا نقش لکھ دینا ہے آپ۔ اچھا، نقش کی ترتیب یہ کہ پہلے آپ پورے اس کے خانے بنا لیں گے، لکھنا شروع نہیں کریں گے۔ جب آپ پورے خانے اس کے بنا لیں گے، پورا نقش بنا لیں گے، اس کے بعد آپ نے جو شروع سب سے باہر کی جو لائن ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے یہ حیدر ولی اللہ، یہ ٹھیک ہے، جو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہ لکھ کے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، اس کے بعد یا حیدر ولی اللہ لکھیں گے یا حیدر اسد اللہ لکھیں گے۔ پھر ہم پورے جو باہر لکھے ہوئے نا، یا علی کاشف الغرائب، یا علی مظہر العجائب، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، باہر کے جتنے بھی ہمارے وہ ہیں ہم اس کو لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر والی لائن لکھیں گے، پھر اس کے بعد پھر ہم اندر والی لائن لکھیں گے، پھر ہم اس کے اندر والے خانے بھریں گے، یعنی کہ باہر سے ہم اندر کی طرف آئیں گے، اندر سے باہر کی طرف نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم پہلے بسم اللہ الرحمن سے شروع کریں گے، اس کے بعد اندر کے خانے بھریں گے، قرآن کی آیتیں لکھیں گے، جو آیت لکھی ہوئی ہے انا شانیہ کا هو الابتر، ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، اور جو دوسری آیت ہے اس ترتیب سے لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر اندر آئیں گے، پھر لبیک لبیک انت مولاہ، پھر اسی طریقے سے یہ مناجات لکھیں گے، اس کے بعد پھر اندر کے خانے لکھیں گے۔ یہ اس کی ترتیب ہوگی، جو بالکل سمپل ترتیب ہے یہ۔ جب آپ یہ ایک نقش لکھ لیں گے، اس کے بعد میں نے ایک عمل آپ کو بتایا تھا، نقش حیدر کرار، عمل حیدر کرار کا، اس کے ساتھ بہت زبردست مل کر عمل چلتا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ 3 دن میں آپ کا نقش کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے، 3 دن کے اندر آپ کا نقش بھی جاری ہو جائے، 3 دن میں آپ چوکی حیدر کرار بھی وہ آپ کی مکمل ہو جائے، تو چوکی حیدر کرار بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور یہ میری ویڈیو میں بھی موجود ہے۔ یہ ویڈیو شاید میں نے رمضان میں
اس کا عمل بتایا تھا. تو 360 بار یہ نقشے، یہ چوکی حیدر کرار ہے، یہ 360 بار پڑھ کے آپ اس پہ دم کر دیں. اچھا 360 بار صرف 3 دن کریں گے، 13 14 15. اس کے بعد خالی اس کو آپ اپنے ورد میں رکھیں گے. ورد میں 360 کے اگر ہم مفرد عدد لے کر آتے ہیں 9 بنتے ہیں، 9 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں گے. 9 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، طاق عدد میں پڑھ لیں. اس کو ورد میں رکھیں اپنے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ آپ کو فائدہ دے گی. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ 3 دن کے اندر آپ کی نقش چوکی حیدر کرار کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا اب وہ لوگ کہ جو 360 کی تعداد پورے نہیں کر سکتے، ان کو بہت زیادہ لگتا ہے، بیمار ہیں، پریشان ہیں، پڑھنے میں ٹائم لگ رہا ہے، نہیں پڑھ سکتے، ان کو زبانی یاد بھی نہیں ہے، دیکھ کے پڑھیں گے، تو وہ لوگ اس کو 40 مرتبہ پڑھ لیں. آئی بس سمجھ میں؟ 360 مرتبہ پڑھیں گے تو ان کا پورا سال یہ عمل کارآمد رہے گا. اور 40 مرتبہ بحالت مجبوری پڑھیں گے تو بھی 40 مطلب پورے سال تک ان کے لیے یہ عمل کارآمد ثابت رہے. کیونکہ حیدر کرار ٹھیک ہے وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ کو بھیج بھی واٹس اپ بھی کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے 40 بار پڑھ کے روزانہ اس کے اوپر دم کر دینا صرف 3 دن. اور اس کے بعد آپ اپنے وٹ میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، آپ کوئی سورہ مزمل شریف کا کر رہے ہیں تو وہ عمل کنٹینیو رکھے، سورہ اخلاص کر رہا ہے کنٹینیو رکھے، سورہ قریش کر رہا ہے کنٹینیو رکھے. حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کر رہا ہے، وہ اس کو کنٹینیو رکھے. جو جس کا عمل کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے وہ کنٹینیو رکھ سکتا ہے. اچھا یہ وہ چوکی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے یہ چوکی شاہ مرداں حیدر کرار کی ہے. اور اس چوکی کا تعلق ہمارے سلسلے قلندریہ سے اس کا تعلق ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور قلندری جو بزرگان دین گزرے ہیں وہ اس کے بہت بڑے صاحب دعوات اور اس کے بہت بڑے عامل گزرے، اور الحمدللہ ہمیں قلندری خاندان سے اس کی اجازت آئی. نقش حیدر کرار آپ بآسانی بنا سکتے ہو. اور اگر کوئی پرابلم ہو کسی قسم کی، کوئی مسئلہ ہو، آپ جیسے کچھ لوگ باہر ممالک رہتے ہیں، ان کو یہ آفس کا ٹائم ہوتا ہے یا کام کا ٹائم ہوتا ہے یا ان کی نائٹ ہوتی ہے، تو وہ نقش ہم سے منگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نقش میں خود تیار کروں گا، آئی بات سمجھ میں، اور میں خود اس پہ پڑھائی کروں گا اور نقش تیار کر کے اس کا فریم کروا کے انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کو میں یہاں سے بھجوا دوں گا. جس کو چاہیے ہوگا دنیا بھر میں کہیں بھی ہو، پاکستان میں ہو کہیں بھی، وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ یہی نقش اگر آپ کو آسانی ہو، آپ پہلے نقش تیار کر لیں، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کر لیں. جب یہ نقش جاری ہو جائے آپ اس کو دھات پہ بھی بنا کر آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے. چاندی پر بھی آپ اس نقش کو کندہ کروا کر آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اب اس کا فائدہ کہ جب آپ یہ نقش لکھ کر اس کا فریم کروا لیں گے، فریم کروا کے اپنے پاس رکھ لیں گے، آپ اس کی تاثیر خود دیکھیے گا. جتنے 3 دن کے اندر آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا نا، اور 3 دن کے اندر ہی آپ کا دشمن آپ پہ ظاہر ہو جائے گا، چاہے وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ پہ ظاہر ہو جائے. آپ کو خواب کی حالت میں واضح دکھائی دے دیا جائے، آپ کو نیند غنود کی حالت میں آپ کو واضح طور پر دکھا دیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ آپ کو سانپ کی صورت میں آپ کو دشمن آپ پہ ظاہر کر دیا جائے. آئی بات سمجھ میں؟ یا آپ کے پاس خبر آ جائے کہ آپ کو کسی نے پیغام بھیجا ہے، یہ اس صورت میں ظاہر ہو جائے. یا وہ شخص خود آپ کے سامنے ظاہر ہو کے اپنے جو بھی کچھ اس نے کیا اس کا وہ اقرار کرے. آئی بات سمجھ میں؟ مطلب دشمنوں کے لیے جو نا یہ سمجھ لو کہ نقش بہت سریع و تاثیر نقش ہے. اور خاص کر اس رجب کے مہینے میں یہ سمجھ لیں کہ ماہ رجب کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو میں نے نقش حیدر کرار آپ کو دیا ہے. میری طرف سے آپ کو اس کی بالکل اجازت ہے. میں چاہوں گا سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ خود اس کی زکوٰۃ ادا کریں، آپ خود اس کو لکھ لیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ لوگ جو نہیں لکھ پاتے پھر وہ جو میں لکھ کے تیار کر کے رکھوں گا تو پھر وہ یہاں سے منگوا لیجئے گا. آپ کو بالکل فریم کیا ہوا پورا سیٹ یہاں سے آپ کو روانہ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب فائدہ آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ تعالی یہ نقش وہ نقش ہے جو ہر قسم کے دشمنوں کی کمر کو توڑ دیتا ہے. اچھا اب سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس نقش کا کہ اگر کوئی شیاطین جنات ہوں
کوئی شریر جنات ہوں، کوئی خبیث جنات ہوں جو آپ کو گھر میں تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں. آئی بس ہمیں کہیں کھٹک پھٹک کی آواز آتی ہے، کہیں برتن گرنے کی آواز آتی ہے، کہیں چلنے کی آواز آتی ہے، کہیں کچھ ٹھوکنے کی آواز آتی ہے. آئی بس سمجھ تو یہی شیاطین جنات ہوتے ہیں جو اپنی موجودگی کا احساس آپ کو دلاتے ہیں. اب آپ کی چھت پہ کوئی بھی نہیں ہے، اب ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے. آئی بس سمجھ میں. اب یہ نقش آپ اپنے گھر میں لگا کے دیکھ لیں ذرا، مجالے کوئی آواز آ جائے گھر میں آپ. یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نقش لکھنے کے بعد گھر کے اندر یہ خالی آپ گھر پہ لگا لو. اب مثال کے طور پہ آپ اپنی بہن کو دینا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتی، آپ نے خود لکھا اپنی بہن کو دے دیا، کہا میری بہن یہ اپنے گھر میں لگا لے. خالی گھر کے اندر لگا لینے سے وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جائے گی. اب وہ دشمن چاہے وہ جادو کے زور پر ہو، آسیب کے زور پر ہو، شیاطین کے زور پہ ہو، نظر بد کی وجہ سے ہو، حاسدین کی حسد کی وجہ سے ہو، یا کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، یا کچھ بھی ہو، نقش حیدر قرار اس کو محفوظ کر دیتا ہے. اور خاص کر میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، خاص کر کہ وہ لوگ جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، خاص کر ہمارے شاگرد، خاص کر ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ جو بیعت شاذلیہ بنا رہے ہیں، جو بیعت شاذلیہ میں ہر عمل نوٹ کر رہے ہیں، یقیناً یہ نقش بھی نوٹ کریں گے، وہ تحریر کریں گے اس بیعت شاذلیہ میں. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ لوگ ضرور ضرور اس نقش کو یا تو منگوا لیں مجھ سے، یا پھر یہ خود لکھ لیں اپنے پاس. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ جب کسی کا علاج کرتے ہو نا، تو یہ سمجھ لینا کہ آپ کے دشمن آپ کی سوچ سے زیادہ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ دشمن پتہ ہے کس کے؟ ایک وہ جو حق کے رستے پہ چلتا ہے، اس کے دشمن بہت ہوتے ہیں. اور ایک وہ کہ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو مصائب، مشکلات، پریشانیوں سے نکالتا ہے، اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. اور جس کا کوئی دشمن نہیں ہے نا، وہ سمجھ لینا سب سے بڑا منافق ہوتا ہے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا جس کا کوئی دشمن نہیں نا، وہ سب سے بڑا منافق ہے. کیونکہ منافق سب سے بنا کے رکھتا ہے، وہ دشمن سے بھی مل رہا ہوتا ہے، وہ دوستوں سے بھی مل رہا ہوتا ہے، دوستوں کے دشمن کو بتاتا ہے، دشمنوں کی دوستوں کو بتاتا ہے. تو اس نقش کی یہ برکت ہے، نقش حیدر کرار کی، کہ یہ اس کی برکت سے آپ کے اوپر ظاہر منافق بھی ہو جائے گا، آپ کے اوپر ظاہر دشمن بھی ہو جائے گا، اور ہر وہ شخص جو آپ سے بغض رکھتا ہے، جو دل میں کینہ رکھتا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، سامنے نہیں آتا، سامنے وہ آپ کا ہمدرد ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو جو لوگ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، ایک نقش لکھا جائے گا، بس کافی ہے. یہ نہیں کہتا 3 لکھو، 5 لکھو، 7 لکھو، 9 لکھو، 11 لکھو، رات بھر بیٹھ کے یہی لکھتے رہو، نہیں. لوگوں میں آسانیاں بانٹیں. اگر ہمارے سلاسل میں آسانیاں ہیں تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس میں بہت سختی ہے، آسانی نہیں ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے. لیکن جو آسانی ہے وہ کن دنوں میں آسانیاں ہیں؟ وہ ان دنوں کی برکت سے آسانیاں ہیں، کہ جو یہ 13 رجب ہے، جو 14 رجب ہے، جو 15 رجب ہے. لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، آئی وسن پاک صاف ہونا ہے، نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا ہے، اور عشاء کے بعد آپ نے یہ نقش لکھ کے پڑھائی کرنا ہے. اچھا، جن لوگوں کے پاس یہ نقش پڑھائی موجود نہ ہو حیدر کرار کی، تو وہ سورہ قریش پڑھ لیں. آئی بات سمجھ میں؟
313 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں تو وہ سورہ قریش بھی ان کے جاری ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص سورہ لہب پڑھنا چاہتا ہے تو وہ سورہ لہب پڑھ لے 70 مرتبہ۔ کوئی شخص سورہ فیل پڑھنا چاہتا ہے وہ 40 مرتبہ سورہ فیل پڑھ لے۔ کوئی سورہ کوثر پڑھنا چاہتا ہے وہ 121 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے۔ سورہ کوثر کی ایک تعداد اس ترتیب سے بھی ہے کہ اگر 3 دن میں آپ سورہ کوثر کے ساتھ نقش حیدر کرار کرنا چاہتے ہو تو سورہ کوثر آپ سورہ کوثر پڑھیں گے، پہلے دن آپ 121، دوسرے دن 121، تیسرے دن 122 پڑھ لیں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اس کا سورہ کوثر کے ذریعے اگر آپ کرنا چاہتے ہو یہ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سورہ کوثر کے عامل بھی ہو جاؤ گے، آئی بس سمجھ میں، اور نقش حیدر کرار بھی آپ کا جاری ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے، آپ عام دن میں بھی کسی کو لکھ کے دیتے ہو تو وہی فائدہ ہوگا کہ آپ نے ان تاریخوں کی اہمیت جان کے اس تاریخوں میں وہ نقش لکھا ہوگا۔ جو لوگ چاند کی 13، 14، 15 کو ایک ایک بار یہ نقش لکھ لیں گے نا حیدر کرار، وہ کبھی بھی جب لکھ کے دیں گے نا اس میں تاثیر ہوگی نقش میں۔ جو عاملین حضرات ہیں، جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، وہ روزانہ، آئی بس سمجھ میں، یعنی کہ 13، 14، 15 کو ایک ایک نقش لکھ لیں۔ اب اس کے اوپر آپ وہ بھی پڑھائی کر سکتے ہو جو آپ جس چیز پہ ریاضت کر رہے ہو۔ اگر کوئی شخص اسماء موسوی پہ ریاضت کر رہا ہے وہ اسماء موسوی 110 بار پڑھ کے دم کر سکتا ہے نقش پر۔ اگر کوئی شخص سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے تو وہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دم کر سکتا ہے۔ کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ مزمل شریف پڑھ کے دم کر سکتا ہے۔ اب تعداد اتنی ہی ہوگی جتنی تعداد میں اس نے عمل کیا ہوگا، آئی بات سمجھ میں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اس کی تعداد اس طریقے سے تعین کریں گے آپ کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص 120 مرتبہ اس نے پورا چلہ کیا ہے سورہ مزمل شریف کا، تو وہ اس 3 دنوں میں 120 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دے گا۔ اگر کسی نے سورہ یاسین شریف 40 بار روز پڑھی ہوگی، 21 بار روز پڑھی ہوگی، 11 بار روز پڑھی ہوگی، 7 بار روز پڑھی ہوگی، تو وہ اتنی بار پڑھ کے اس پہ دم کر دے گا۔ جو پڑھائی ہے یعنی کہ جو پورے سال آپ نے جس پہ محنت کی، جس پہ ریاضت کی، جس پہ چلے کاٹے، اب کسی نے حزب البحر پڑھی ہے، آئی بس سمجھ میں، اب وہ حزب البحر پڑھ کے بھی اس پہ نقش پہ دم کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ ایسا نقش ہے، نقش حیدر کرار، جو ہر پڑھائی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ چوکی حیدر کرار ہی آپ کریں، کس چیز کے آپ عامل ہوں، آپ چہل کاف کے عامل ہیں، آئی بس سمجھ میں، آپ نے چہل کاف کا عمل 1100 مرتبہ روز پڑھا ہے، آپ یہ نقش حیدر کرار لکھیں، جب لکھ کے فارغ ہوں چہل کاف پڑھیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ اب چہل کاف 111 بار پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو زکوٰۃ کا جو طریقہ تھا، زکوٰۃ میں جو تعداد آپ پڑھ رہے تھے، آپ اس تعداد میں اس کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ حزب البحر کے ساتھ بھی یہ نقش بڑا کمال کا چلتا ہے، یعنی کہ حزب البحر جو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے، دعا حزب البحر، آپ 3 دن میں روزہ رکھیں، 13، 14، 15 کو آپ کے حزب البحر کی بھی زکوٰۃ ہو جائے گی، 120، 120، 120، 360 کی تعداد پوری ہو جائے گی، اور یہ نقش بھی آپ کا جاری ہو جائے گا، اور حزب البحر بھی آپ کی کمال کی روحانیت کو پہنچے گی، آپ کو کمال کی روحانیت کا فیض پہنچے گا۔ یعنی کہ وہ لوگ جو حزب البحر کے چلے کر چکے ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چلے کیے ہیں، ہمیں صرف وقتی طور پہ کچھ محسوسات ہوئے لیکن ہمیں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا، وہ 13، 14، 15 کو عمل کر لیں حزب البحر کا، دیکھ لیں، پھر مجھے بتائیں کیسا فائدہ ہوتا ہے ان کو، کیسے ان کی دعا حزب البحر جاری ہو جاتی ہے، کیسے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب وہ یہ عمل کرنے کے بعد جب لوگوں پہ دم کریں گے حزب البحر پڑھ کے، تو پھر دعائیں دیں گے ہمارے سلسلے کے بزرگوں کو، پھر ان کو اہمیت پتہ چلے گی کہ کس سلسلے کے بزرگوں کی اجازت سے میں نے عمل کیا تو میں کامیاب ہوا۔ دیکھو، عمل ملنا ایک الگ بات ہے، عمل یاد کرنا ایک الگ بات ہے، عمل کی اجازت ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن خاص کر اس عمل کی ترتیب معلوم ہونا، اس کا طریقہ معلوم ہونا، کن خاص دنوں میں وہ اعمال کیے جائیں جو ہم کو ہمارے بزرگوں سے پہنچے،
تو ہمیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ رب کی ذات ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. وہ کرے گا وہی جس کو اللہ توفیق دے گا.